السلام علیکم۔ چند ہی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں پیر کی رات اور جولائی کی 20 تاریخ، جبکہ پاکستان میں منگل کی صبح اور جولائی کی 21 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ وہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ جبکہ ایران امریکہ جنگ میں مزید تیزی آئی ہے، 10واں روز ہے امریکہ مسلسل ایران پر بمباری کر رہا ہے، اور 10واں روز ہے کہ ایران امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی باب المندب کو بھی سعودی جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ان کے لیے حوثی باغیوں نے بند کر دیا ہے، اور اس سے بھی معاملات کافی زیادہ بگاڑ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور تھوڑا ذکر پاکستان اور افغانستان کے تجارت کا، جس میں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے پاکستان نے تجارت بند کی ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس میں 93% کمی آئی ہے، 93%۔ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا فیصلہ تھا یہ۔ اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا، اس پر ابھی بات کریں گے، لیکن کم از کم کاروباری نقصان بہت زیادہ ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور شاید اس سے امریکہ کینیڈا تعلقات مزید متاثر ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ذکر پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا، جو لگتا ہے کہ ایک بار تو پھر اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی شاید ایک کہیں امید کی کرن بھی اس میں سے نمودار ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آج بھارتی میڈیا میں اچانک یہ خبر پھیلنے لگی، اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے گورنمنٹ کی جانب سے فیڈ کی گئی، کیونکہ بنیادی طور پر یہ خبر پریس ٹرسٹ آف انڈیا، جو کہ بھارت کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس نے چلائی۔ اس کے مطابق بھارت نے یعنی بھارتی حکومتی سورسز نے اس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ بھارت کو جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ اس شکل میں اب بالکل منظور نہیں ہے، یعنی سندھ طاس معاہدے پر دوبارہ کبھی اس حالت میں عمل نہیں ہوگا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اگر ریوائول ہونا ہے، یعنی اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا جو شیئرنگ ایگریمنٹ ہے، اگر اس کے اوپر دوبارہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے، تو اس معاہدے کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا، یعنی اس کے اوپر دوبارہ بات چیت کرنی ہوگی۔ اس کے لیے جو بھارتی سرکاری نیوز ایجنسی کے ذریعے بھارتی میڈیا کو ایک وہیکل بنا کر بات یعنی پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے دو مسائل ہیں۔ ایک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، چونکہ پاکستان دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور ہمارے پاس ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں آیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے کوئی بڑی کارروائی کی ہو، تو اس لیے ان کو یقین نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسی کارروائی کی ہے جس کی وجہ سے سندھ طاس معاہدے کو ایبینس سے باہر نکالا جائے اور اس پر دوبارہ عمل کیا جائے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، چونکہ اس علاقے میں آبادی تبدیل ہو گئی ہے، اس کے جو یہاں پر موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے بھی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، اور یہ کہ اس معاہدے کو اس شکل میں بالکل عمل اس پر نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ بھارت کے اندر اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، اور دوسرا، بھارت کو اب یہ بھی یقین آ گیا ہے کہ باوجود سیاسی دعووں اور نعروں کے، ان کے پاس اس وقت کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا سارا پانی روک لیں۔ تیسرا، ان کو اب چونکہ انہوں نے اس وقت بھارت نے جو دریائے چناب ہے، اس کے اوپر انہوں نے کم از کم 4 بڑے منصوبوں پر کام شروع کیا ہوا ہے، اور پوری جو آکوپائڈ کشمیر کی علاقہ ہے، اس کے اندر کم از کم کوئی 8 بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل ہوں گے تو اس سے بھارت پاکستان کے اندر آنے والے پانی کو مزید ریگولیٹ کر پائے گا۔ اس وقت بھی کر رہا ہے، لیکن اس وقت بہت محدود ہے، کیونکہ بھارت کے پاس وہ استعداد ہے ہی نہیں۔ تو بھارت کے اندر اب یہ ریئلائزیشن تو آ رہی ہے کہ ہم پانی مکمل طور پر نہیں روک سکتے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر بھارت جس طرح اگر یہ 8 منصوبے مکمل کر بھی لے، پھر بھی یہ پاکستان کا پورا پانی نہیں روک سکتا، اس کے پاس وہ ہائیڈرولک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ پانی روکے۔ لہذا اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہیچ کر رہا ہے، یعنی کہ پانی کو بطور ایک سفارتی اور ملٹری ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ خبریں بھارتی حکومتی میڈیا جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر دو تین خواہشات موجود ہیں۔ ایک یہ کہ بھارت خود بھی اس کا کوئی حل چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت تعلقات کی نوعیت ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاہدے میں ایسی شقیں شامل کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے پاکستان کے پانی کے جو پاکستان کا جو ڈیو شیئر ہے، اس میں کمی لائی جائے۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ دو تو بہت بڑے یعنی صاف ستھرے معاملات نظر آتے ہیں۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو 23 اپریل 2025 کو ایبینس میں ڈالا تھا، نے اس کو معطل کر دیا تھا۔ ایک دن بعد، یعنی اس سے ایک دن پہلے 22 اپریل کو پہلگام میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس میں 26 بے گناہ شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد بھارت نے الزام لگایا تھا کہ دا ریزسٹنس فرنٹ، جس نے کہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، وہ بنیادی طور پر اس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر
تین اٹیکرز بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے. ان تینوں کے لیے بھارت کی بہت بڑی فوج ڈپلوائے کی گئی مقبوضہ کشمیر میں کہ ان کو کہیں سے ڈھونڈ نکالا جائے. کم از کم ایک مرتبہ فورسز اور ان اٹیکرز کے درمیان مٹبیر بھی ہوئی، لیکن فورسز ان کو کیپچر کرنے میں یا ان کو ہلاک کرنے میں ناکام رہی، اور آج تک ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں. لیکن اس دوران بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی، اور اس کے بعد پھر تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. تنتاس معاہدہ بنیادی طور پر 1960 میں سائن ہوا تھا، اور اس وقت بھارت کے حصے میں تین دریاؤں کا پانی آیا تھا، یعنی راوی، ستلج اور بیاس، جبکہ پاکستان کے حصے میں انڈس، چناب اور جہلم، یہ تین دریاؤں کا پانی پاکستان کے حصے میں آیا تھا. اور اس کے بعد پھر دونوں ملکوں کے درمیان مسائل رہے. اس معاہدے کے تحت بھارت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ رن آف دا ریور ڈیمز بنائے، اور بھارت نے بنائے بھی. رن آف دا ریور ڈیمز وہ ہوتے ہیں جو کہ جس میں کہ پانی کو آپ سٹور نہیں کرتے، یعنی ذخیرے نہیں کرتے، بلکہ اس کے پانی کو آپ بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بھارت میں جتنے بھی ڈیمز ہیں بنیادی طور پر یہ رن آف دا ریور ڈیمز ہیں، جو کہ جیلم پر ہیں یا چناب پر ہیں. اور اب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ان ڈیموں کی استطاعت بڑھائے تاکہ پانی کو سٹور کیا جائے اور پاکستان کا پانی روکا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اب اس دوران میں اب بھارتی میڈیا یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ 2023 اور 2024 میں بھارت نے پاکستان سے یعنی اپروچ کیا تھا پاکستان کو، اور اس سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ جو سندھ تاس معاہدہ ہے اس کو ری نیگوشیٹ کریں، ہم اس کو دوبارہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ہم کوئی نیا ڈیم بناتے ہیں، ہم اس معاہدے کے تحت بنا رہے ہیں، پاکستان ہم سے بات کرنے کے بجائے انٹرنیشنل کورٹس میں چلا جاتا ہے، اور اس سے معاملات مزید بگڑ رہے ہیں. یہ بھارتی نیریٹو ہے، یاد رکھیے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پانی کو ایز اے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان کے پانیوں کو روک کر بنیادی طور پر بھارت نے اعلان جنگ کر رکھا ہے. اور پاکستان نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اٹ ول بی این ایکٹ آف وار. پاکستان کی جانب سے ایون ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ تو پاکستان نے آج تک کبھی دھمکی نہیں دی. لیکن دنیا بھر میں جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان سب کا یہ خیال ہے کہ شاید اگر اس خطے میں معاملات کبھی بڑھے یا بگڑے اور جنگ پانی پر ہوئی، تو یہ جنگ وہ ہوگی جس میں کہ مہلک ترین ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. ایک ایسے وقت جب بھارت کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ اس نے کم از کم 12 ایٹم بم جو ہے وہ اپنی ایٹمی آبدوزوں کے اندر نصب بھی کر دیے. پاکستان نے ابھی تک کوئی ایٹم بم نصب نہیں کیا، یعنی پاکستان کا اس وقت کوئی بھی ریڈی ٹو یوز ایٹم بم نہیں ہے، لیکن بھارت نے 12 کر چکا ہے اور شاید اور بھی کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے بھی ہیں. اور اس میں ایک جو امید کی کرن جو میں نے کہی کہ وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ بھارت کو بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ اس کا معاملے کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف بات چیت ہی کے ذریعے ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا بات چیت ہوگی، کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہوگا. کیونکہ سب سے بڑا سوال تو ہے کہ کیا انڈس واٹر ٹریٹی میں کہیں کوئی ایسی شک ہے جس کے تحت اس معاہدے کو ریویو اور ریوائز کیا جا سکتا ہے. تو میں جو ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے مطابق جو اس ٹریٹی کا آرٹیکل 12 سب کلاس 3 اور آرٹیکل 12 سب کلاس 4، یہ وہ ہیں جن کا تعلق ماڈیفیکیشن اور ٹرمینیشن سے ہے. ماڈیفیکیشن کے بارے میں جو سب کلاس ہے وہ آرٹیکل 12 سب کلاس 3 ہے، جس کے مطابق یہ جو یعنی جو یہ اگریمنٹ ہے، یہ ٹریٹی جو ہے، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں ملکوں کی مشاورت سے ہوگا، یک طرفہ طور پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی ٹرمز کے یعنی کی ٹرم ہے اس کی. اور دوسرا جو آرٹیکل 12 ہے سب کلاس 4، وہ کہتا ہے کہ اس ٹریٹی کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. یہ اگر ختم ہوگی تو دونوں ملکوں کے آپس میں فیصلے سے ہوگی، یعنی مشترکہ طور پر ہوگی، ایک ملک یہ نہیں کر سکتا. لہذا جب پاکستان ہی کہتا ہے کہ بھارت نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے اس ٹریٹی کو ایبینس میں ڈال کر، تو پاکستان ٹھیک کہتا ہے. اسی لیے پاکستان کی جانب سے سفارتکاری بھی بہت کم ہوئی ہے، پاکستان کی جانب سے وکالت بھی بہت کم ہوئی ہے، پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل لیول پر کوئی بڑا کیس بھی ابھی تک نہیں تیار کیا گیا. اگر پاکستان اس بارے میں تھوڑی سفارتکاری کرے تو شاید بھارت پر پریشر بڑھے، اور اس پہ جنگ کے بجائے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. بے شک کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا یعنی عنصر ہے جس کو کہ یقیناً ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے یہاں پر یہ جو ہمالیاز ہیں، ان سے پاکستان اور بھارت اپنا 90% پانی لیتے ہیں. اب اگر یہاں پر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت تیزی سے پگھلتے ہیں گلیشیئرز، تو یہاں پر تو تباہی آ جائے گی. اور اس کے لیے ایک ملک بھی یک طرفہ طور پر سب کچھ نہیں کر سکتا، دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر بات ہو اور اس میں پاکستان کے جو ڈیو شیئر ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اور کسی نئے میکینزم پر بات ہوتی ہے جس میں کہ جو کلائمیٹ چینج کی ریالٹی ہے اس کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی برائی مجھے نظر نہیں آ رہی، جب تک کہ پاکستان کے کور انٹرسٹ جو ہیں وہ سیکیور ہیں. تو میرا خیال ہے بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی خبر ہے. اینڈ آئی وش
کہ پاکستان اس سلسلے میں اب تھوڑا ذرا پریشر بڑھائے، اور بھارت کے اندر بھی شاید یہ ریئلائزیشن ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ بھی ایک اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ اور آج امریکہ سے بھی ایک بڑی خبر، صدر ٹرمپ نے کینیڈا پر ایک مرتبہ پھر ٹیرفس عائد کر دیے، 50% ٹیرفس، کچھ مصنوعات پر، تمام مصنوعات پر نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کے جو ٹیرفس کی پالیسی ہے وہ امریکہ مخالف ہے، یعنی کینیڈا نے امریکہ کی گاڑیوں پر 25% ٹیرفس لگائے ہوئے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے کہ یہ یو ایس میکسیکو کینیڈا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے، لہذا اب ہم ان کے اوپر 50% ٹیرف لگائیں گے، اور انرجی، فش، کریٹیکل منرلز، ان کو جو ہے، اور پوٹاش وغیرہ کو بالکل ایگزمپٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی ٹیرفس نہیں لگائے جا رہے، تو بڑی ایک اور پیش رفت ہے، اور اس کے اوپر اطلاق جو ہے کوئی 30 دنوں میں ہوگا، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک ونڈو ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ اب تھوڑا ذکر امریکہ اور ایران کی جنگ کا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے 10ویں روز بھی ایران پر بمباری کی، اور بہت زیادہ بمباری کی۔ کن علاقوں میں کی؟ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایران کے جو علاقے ہیں، سیرک ہو گیا، بندر عباس ہو گیا، کشم آئلینڈ ہو گیا، چابہار ہو گیا، اور کنارک، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کہ امریکہ نے بمباری کی ہے، اور وہاں پر انفراسٹرکچر جو ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، میزائل سسٹمز ہیں، اسٹوریج ایریاز ہیں ان کے ویپنز کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک اس بمباری میں دسیوں ایرانی جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی بہت شدید جواب آ رہا ہے۔ ایران مسلسل کم از کم 3 ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، یعنی بحرین کو، جہاں پر کہ امریکہ کا 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا لیکن ان کی پریزنس آج بھی ہے۔ دوسرا کویت، جہاں پر کہ امریکہ کی کم از کم 3 بیسز ہیں، وہاں پر ایران مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اور تیسرا جارڈن، اردن، جہاں پر کہ ایران مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اور ساتھ پھر جو عراق کے کچھ علاقے جو کہ اسپیشلی کردستان میں آتے ہیں، عراقی کردستان میں، وہاں پر بھی ایران حملے کر رہا ہے۔ اور اب تک جب سے یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں 3 امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ ایک ابھی بھی لاپتہ ہے، ایک لاش ملی ہے، اس کی ابھی شناخت کی جا رہی ہے۔ وہ لاش کہاں ملی ہے؟ وہ جارڈن میں ملی ہے، وہاں پر جب ایران نے حملہ کیا تھا۔ آج امریکی میڈیا میں یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ امریکی وزارت دفاع اپنے جو فوجی جو زخمی ہو رہے ہیں ایرانی حملوں میں، ان کی تعداد کو چھپا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اب تک کی جنگ میں کم از کم 100 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، کچھ سیریس، کچھ معمولی، کچھ دوبارہ نوکریوں پر بھی آ چکے ہیں، اور کم از کم 3 ہلاک ہوئے ہیں۔ گویا اب تک کی جنگ، امریکہ ایران جنگ میں ٹوٹل جو امریکیوں کی ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 18 ہوئی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ زخمی ہیں۔ کچھ نمبرز یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تعداد، زخمیوں کی تعداد اب تک کی پوری جنگ میں تقریباً 500 تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اب باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ایران کی امریکہ کے ساتھ فل سکیل وار ہے، یعنی کھلی جنگ ہے۔ لیکن جنگ دوسری جانب ضرور پھیل رہی ہے، یعنی ایک طرف اگر آپ نے ہرمز تقریباً بند پڑی ہے، آج اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے جو کہ عمان کے پانیوں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایران کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ عمان کے پانیوں والا راستہ جو ہے وہ امریکہ نے ڈیزگنیٹ کیا ہے، ایران اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت جو یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ آبن ہرمز کے کنٹرول ہی کی جنگ ہو رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں جب ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ حملے ہم پر بند نہ ہوئے، امریکی حملے، تو ہم اس جنگ کو مزید پھیلا دیں گے، اور انہوں نے وارننگ دی تھی کہ ہم باب المندب کو بھی بند کر دیں گے۔ آج ویسا ہی ہوا، جب مسعود پزشکیان نے کہا کہ اب یہ فل سکیل وار ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو یمن کے حوثی باغی ہیں جو کہ ایران کے ساتھی ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کے ٹینکرز کے لیے، ان کی جو شپس ہیں، ان کے لیے باب المندب کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سعودی عرب جو تیل بحر احمر کے راستے بھیج رہا تھا ایشیا کی طرف، وہ راستہ جو حوثی باغی ہیں وہ اس کو بند کر رہے ہیں۔ کیا وہ مکمل طور پر بند کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن یقیناً یہ بہت زیادہ رسکی راستہ بن چکا ہے، یعنی یہاں سے ٹریفک بہت زیادہ اس سے متاثر ہوگی۔ اگر حوثی باغی سعودی عرب کا تیل بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا میں تیل کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا، کیونکہ سعودی عرب اگر تیل، یعنی سعودی عرب کے تیل کی ترسیل اگر بند ہوتی ہے تو دنیا میں جو اس وقت آئل کی جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اس پہ 7% کمی آئے گی، 7%، جو بہت بڑی تعداد ہے ایک ایسے وقت جب اسٹریٹجک آئل ریزروز کم ہیں، اور اوور آل باب المندب بند ہو جائے، اور آپ نے ہرمز پہلے سے تقریباً بند ہے، تو مجھے بتائیے کہ تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی؟ تو معاملات کافی بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران میں جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کی بھی اطلاعات ہیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر کی جانب سے امریکہ اور ایران سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ان کو ایک پروپوزل دی ہے دونوں ملکوں نے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ لوگ 10 دنوں تک جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کریں،
اور جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر دوبارہ عمل کریں، اور اسی دوران پھر دوبارہ مذاکرات بھی شروع کریں۔ لیکن آج کچھ اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس میں خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بند نہیں ہوئے، بات چیت ابھی بھی جاری ہے، لیکن جنگ بھی جاری ہے۔ اور پاکستان اور قطر کی جانب سے جو یہ کوشش ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اسے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ نہ ایران لمبی جنگ چاہتا ہے نہ امریکہ لمبی جنگ چاہتا ہے، لیکن دونوں آپ نے ہرمز پر اپنا کنٹرول بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ بنیادی طور پر اس وقت آپ نے ہرمز کے کنٹرول ہی کی ہے، اور ساتھ ہی سعودی عرب پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو اب سعودی لیڈ کولیشن جسے کہتے ہیں، کہ جس میں جو یمن میں یو این ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے وہ، اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے آج وارننگ دی ہے کہ اگر حوثیوں نے ہمارا راستہ روکا، یعنی باب المندب کو بند کیا، تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ کیا وہ حوثیوں پر حملے کریں گے؟ اگر حملے کریں گے تو حوثیوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم سعودی آئل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر وہ سعودی آئل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس سے بھی عالمی سطح پر تیل کا بحران بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ایک ایسے وقت جب ایران بھی یہی وارننگ دے رہا ہے کہ ہم اس خطے میں تیل کے تمام ذخائر کو آگ لگا دیں گے اگر ہمارے ذخائر پر حملے ہوئے۔ اب تک امریکہ نے وہ حملے تو نہیں کیے، لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی رہے، حملے اس طرف کم از کم نہ جائے۔ جبکہ آخر میں تھوڑا ذکر پاکستان اور افغانستان کا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ٹینشنز بہت زیادہ ہیں، ایک جنگی حالت ہے دونوں ملکوں کی بارڈر پر۔ اور آج ایک بڑی اہم خبر میری نظر سے گزری جس کے مطابق 2025-26 کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تجارت میں 93%، 93% کمی آئی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈینجرس خبر ہے پاکستان کے لیے بھی۔ افغانستان جب خریدار ہے تو اس کو سامان کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، شاید اس کو تھوڑا مہنگا ملے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضروریات کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر لے گا۔ سوال تو ان پاکستانی کارخانوں کا ہے جو کہ بند ہو جائیں گے، وہ کارخانے جو کہ پہلے سے اس وقت سسک رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس تقریباً رکی ہوئی ہیں، پاکستان کی اکانومی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور ہماری افغانستان کے ساتھ تجارت تقریباً $5 ارب تک پہنچنے والی تھی، یعنی اس کی پروجیکشن یہ تھی کہ اگر یہ اسی ٹریجیکٹری پہ چلتی رہے، یعنی لاسٹ ایئر یہ $2 ارب تھی، اس سال یہ مزید بڑھنی تھی۔ لیکن اس دوران پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بہت زیادہ بہتر ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کو بالکل بند کر دیا جائے۔ اب بارڈر تو بند ہو گئی، 5 پوائنٹس جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس تھے وہ بند کر دیے گئے، جھڑپیں بھی ہو گئی، بمباریاں بھی ہو گئیں، لیکن اس کے بعد کیا پاکستان محفوظ ہوا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ کامنٹس میں لکھیے کہ پاکستان کتنا محفوظ ہوا۔ اس وقت بھی بنو میں ایک آپریشن جاری ہے، ذرا چیک تو کریں کہ بنو افغان بارڈر سے کتنا دور ہے، اور اس کے درمیان میں ہماری کتنی سیکیورٹی فورسز موجود ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، میرا خیال یہ کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، پاکستان نے اپنے ہی قومی مفادات کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے بالکل خلاف تھا، کہ ایک اچھی مارکیٹ کو آپ نے گنوا دیا۔ یعنی امریکہ کے ساتھ آپ کی جو ٹوٹل تجارت ہے وہ کوئی $8-9 ارب ہے، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت کا جو پروجیکشن تھی وہ $5 ارب کی تھی۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں کہاں کی عقل ہے؟ اور پاکستان کا زیادہ جو یعنی کنٹریبیوشن تھا، وہ پاکستان تو سب سے زیادہ ایکسپورٹر تھا افغانستان کے لیے، یعنی افغانستان کا جو امپورٹ کرتا تھا پوری دنیا سے، سب سے زیادہ امپورٹس پاکستان سے آتی تھی، پاکستان نے مارکیٹ گوا دی۔ نمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو طالبان کے دور سے پہلے $5 ارب تک یہ ایک دفعہ پہنچ چکی تھی، اس کے بعد اب 2025-26 میں یہ $367 ملین پہ آ گئی۔ اب یاد رکھیے پاکستان نے 9 اکتوبر میں بارڈر بند کی تھی، تو یہ جو تجارتی نمبر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کے پہلے ہیں، اس کے بعد تو کوئی تجارت ہوئی نہیں۔ تو $365 ملین کی ٹوٹل تجارت ہوئی ہے، اور اس وقت آئی ایم ناٹ شور کہ کتنی تجارت ہو رہی ہے، لیکن $365 ملین میں بھی جو افغانستان کے کنٹینرز آتے تھے، یعنی پاکستان کی پورٹ میں جو کنٹینرز آتے تھے، تو وہ آن دا ایوریج کوئی 89,000 کنٹینرز ہر سال آتے تھے، اور اس دوران یعنی 2025-26 میں یہ ان کنٹینرز کی تعداد 89,000 سے کم ہو کر 11,592 پر پہنچ گئی۔ یہ ہے ہماری ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی، اور اس کا نتیجہ نہ انویسٹمنٹ آئی بلکہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، ہمارا جو برین ڈرین ہے وہ بھی جاری ہے، ہمارے ہاں جو اکانومی ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک ایسی سیاست تو نہیں ہے بلکہ یہ تو بالکل جبر کا نظام چل رہا ہے، کیونکہ جو آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر 42 ڈیز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیمانڈز کے لیے، جائز ڈیمانڈ، حکومت مان بھی چکی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ریاست نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اس سے، کہ ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا، گرچہ اب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو ہو رہی ہے۔ آئی وش کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو اور اس میں مزید لوگ اپنی جانیں نہ گوائیں، کیونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تک وہ اپنے 42 جوان ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔
پاکستان میں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔